نکلا، فلاں ملاوٹ شدہ نکلا، فلاں پتھر نکلا، فلاں بالکل ہی کچرا نکلا۔ لیکن اللہ رب العزت کا کام یہ ضرور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے پاک کر دے۔ یہ اللہ کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت مقام، مرتبہ، فضیلت، بہت درجہ دیا ہوا تھا حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہم السلام کی اولادوں کو۔ اللہ نے بہت درجہ دیا ہوا تھا ان لوگوں کو جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشرق وسطیٰ کی لڑی، فلسطین کی لڑی سے جو اولادیں تھیں، یعنی کہ بنی اسرائیل، بہت اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ کو اتنی محبت تھی ان سے کہ اللہ نے فرما دیا ایک نسل کو، ایک قوم کو کہ انی فضلتکم علی العالمین، تمہیں میں نے سب سے اچھا بنا دیا، سب سے افضل کر دیا، تم سب سے لاڈلے ہو، تم سب سے پیارے ہو، تم مجھے سب سے اچھے لگتے ہو۔ لیکن یہ پھر اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اتنا لاڈ دیتا ہے، اتنا پیار دیتا ہے، اتنی فضیلت دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ایکسپیکٹ بھی ویسے ہی کرتا ہے کہ یہ مجھے بھی ویسے ہی رسپانس کرے، اللہ کو ویسے ہی رسپانس کرے جیسے اللہ نے اس کو لاڈ دیا ہے۔ وہ چاہے بار بار غلطیاں کرتا رہے، بار بار گستاخیاں کرتا رہے، بار بار نافرمانیاں کرتا رہے، اللہ تعالیٰ لاڈ دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی اولاد ہونے کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نکال لیا فرعون کی غلامی سے، اتنے بڑے عذاب سے نکال لیا کہ ان کے بچوں کو وہ پیدا ہوتے ہی دفنا دیا، پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا کرتے تھے فرعون اور اس کے حواری۔ تو اللہ نے ان کو جب نکال لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی اولادیں ہونے کے باوجود، نبیوں کی آل ہونے کے باوجود، انہوں نے سونے چاندی کی دھاتوں کو پگھلا کر ایک بچھڑا بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو وباء بغضب من اللہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی۔ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی ان کو سزا ملی، لیکن پوری قوم کو نہیں ملی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد اتنی ان کو ڈھیل دی، اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا کہ ان کو ایسے بادشاہ عطا فرمائے، ایسی بزرگ اور اللہ کی بہت ہی محبوب ہستی حضرت سلیمان علیہ السلام عطا فرمائے کہ جن کو دنیاوی مال و دولت، دنیاوی بادشاہت ایسی عطا فرمائی کہ چرند پرند حتیٰ کہ چونٹیوں تک کی وہ زبان سمجھتے تھے اور ان سے کلام فرماتے تھے، اور ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا فرمائی۔ جنات اور شیاطین تو ان کے لیے یمن سے تخت اٹھا کر لے آتے تھے ایک ملکہ کا، جنات اور شیاطین تو ان کے لیے مینار تعمیر کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے ایک بادشاہ کو، اتنی ایک نبی کو بادشاہ بھی بنایا، ایک بادشاہ کو ایک نبی بنایا، اور اتنا بڑا لاڈ اور محبت اللہ تعالیٰ نے دی۔ لیکن اتنے لاڈ کے بعد بھی اگر وہ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، اتنے لاڈ کے بعد بھی وہ انبیاء علیہم السلام کی گستاخی کرتے رہیں، اتنے لاڈ اور اتنی ڈھیل کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں تو ان میں سے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوشش کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ پچھلے وعدے ان عدتم عدنا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم بار بار بدماشی کرو گے تو ہم بھی کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فائنلی ان کو کر دیتا ہے کہ وباء بغضب من اللہ، میں نے تمہیں کہا تھا تم سب سے افضل ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم میری نافرمانی کرنے لگو۔ ایک دفعہ کی، دو دفعہ کی، 10 20، لیکن جب ہزاروں دفعہ بات پہنچ گئی، کبھی تمہیں منع کیا کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا تو تم وہ جا کر کرنے لگے، تم نے نالیاں کھود لیں۔ کبھی تمہیں کہا کہ ایک گاؤں کے شخص کو اپنا لیڈر بنا لو، طالوت علیہ السلام کو، تو تم نے اس سے انکار کیا۔ کبھی تمہیں کہا کہ ایک
گائے کو ذبح کر کے اس کا ٹکڑا مقتول کے اوپر لگاؤ تو اس کے اوپر تم نے حجتیں کی. کبھی تمہیں کہا کہ تمہیں جنت سے ہم منو سلوا دے رہے ہیں تو تم نے اس کا انکار کیا, اور تم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر کے, نعمت کی ناقدری کر کے تم نے کہا کہ ہمیں لہسن, ککڑیاں اور سبزیاں دو. اور کبھی تم نے انبیاء کو قتل کیا, کبھی تم نے انبیاء کی گستاخی کی, حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تم نے قتل. پہلے حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی والدہ کے اوپر تہمت لگائی, پھر جب انہوں نے والدہ کی گود میں کلام کیا پھر بھی تم باز نہ آئے, پھر بھی ان کو برا بھلا کہتے رہے. پھر تم نے یہاں تک کہ ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی دوسرا تیور بدلتا ہے اور فرماتا ہے کہ وباءوا بغضب من اللہ, اب تم مردود و مغضوب ہو, اب میرا غضب تمہارے اوپر آئے گا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں, کئی مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ فرما کر نماز ادا فرماتے ہیں. یعنی جو انبیاء کی وارث سرزمین ہے اس سے رسول اللہ اور مسلمانوں کا ناطہ اللہ تعالیٰ خود جوڑتا ہے. اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ یہود, یہ جو علماء ہیں, یہ ان کے رہبان ہیں, اور یہ جو مسجد اقصیٰ کے متولی ہیں یہ کافر ہیں, یہ نافرمان ہیں اللہ کے, کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنلی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا ہے, ان کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. کتنا برا لگتا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ راتوں کو ان سب کے لیے دعائیں کرتے ہوں اور دن کو بتانا پڑتا ہو امت کو, اپنے ساتھیوں کو, کہ یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کے انکاری ہو چکے ہیں, اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے, یہ اپنی انا کو, اپنی خواہشات کو ہی فالو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کام تو اللہ کا ہے کہ وہ اس کسوٹی کے اوپر لوگوں کو پرکھے, حق کی کسوٹی کے اوپر, اور پھر اعلان بھی کرے, جس سے چاہے کروا دے. تو کام تو مشکل ہے لیکن کرنا پڑ رہا ہے, اور بڑا ہی مشکل ہو رہا ہے. اس موقع پہ یہ بات کرتے ہوئے بہت دل میں ایک غم کی کیفیت ہے کہ اتنی بڑی آفت ٹوٹ پڑی طارق جمیل کے اوپر کہ اس کے جوان بیٹے نے خود کو سینے میں گولی مار لی. اس کا معاملہ تو اللہ ہی کرے گا, جو گزر گیا اس دنیا سے اس کا معاملہ تو اللہ ہی کرے گا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈالے گا. وہ ذہنی مریض تھا, اپنے حواس میں نہیں تھا, تو قلم تو اس سے اٹھا لیا گیا, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا. اگر وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کی وجہ سے ایکسٹریم تکلیف میں تھا لیکن حواس سے نہیں گیا تھا, پھر بھی اس نے جان بوجھ کے کی, تو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرنے والا ہے. ہم اس کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر وہ بالکل صحیح تھا, ہوش و حواس میں تھا, پھر بھی اس نے یہ کام کیا, پھر بھی فیصلہ اللہ کرنے والا ہے. ہم اس کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ لیکن قوم لوط کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عذاب بھیجا تھا جو پوری تباہ کر دی گئی تھی. آسمان سے پتھر برسے تھے, زمین سے فرشتے نے ان کو اٹھایا اور اوپر والے حصے کو نیچے کی طرف کر دیا, الٹ کے رکھ دیا اس بستی کو. اس قوم کے پاس کوئی چانس نہیں رہا تھا کہ وہ پلٹے. لیکن اس قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی غصے میں چلا کے فرمایا کہ تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو, تمہارے اوپر عذاب آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہلوایا تھا. ایک دفعہ پھر دیکھ لیں, بار بار دیکھ چکے ہیں, پھر دیکھیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ آسمان کا رنگ بدل چکا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دوسری طرف کھڑے ہیں, تو پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہر مخالفت کرنے والے کا, ہر منافقت کرنے والے کا, اور ہر رستے میں کھڑے ہونے والے کے لیے اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا. جو بالکل کھلا سامنے کھڑے ہیں یا منافقت کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں,
اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوگا۔ تمام تر بڑے بڑے زعماء جو اپنی اپنی مسندیں سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ اگر بالا تر سمجھتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے قہر کے لیے تیار ہو جائیں، اگر بالا تر نہیں سمجھتے تو محمد رسول اللہ کے حکم پر آ کر تعمیل کریں، امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں، ان کو مسند پہ بٹھائیں، ورنہ نشان عبرت بنا دیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ شاید ہی کبھی کسی کو آپ نے اس قدر غصے میں دیکھا ہو جس شان میں آج اللہ نے خود کو دکھایا ہے، اور وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارے اوپر عذاب آ رہے ہیں، تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، تم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصہ، اور جاتے جاتے پھر اس نے دکھایا کہ عذاب آنا شروع ہو گیا، مہلت ختم ہو گئی، اور وہ عذاب شروع کس سے ہوا؟ شروع کس سے ہوا؟ ان سے نہیں کہ جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا ہے، تکبر کیا ہے، کھلم کھلا فتوے دیے ہیں، کھلم کھلا مذاق اڑایا ہے، ان سے نہیں شروع ہوا۔ ان سے بھی نہیں شروع ہوا کہ جو خاموش ہیں اس معاملے میں، ان سے بھی نہیں شروع ہوا جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں کھلم کھلا مخالفت کرنے والوں پہ، ان سے بھی نہیں شروع ہوا جو خاموش ہیں اور نیوٹرل ہیں۔ کس سے شروع ہوا؟ اگر میں بتاؤں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصہ۔ اللہ کا قہر اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ معصوموں سے شروع ہوا، وہ ظالموں کی اولادوں سے شروع اور ہوا، یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ عذاب انکار کرنے والوں کی اولادوں سے شروع ہوگا۔ ان اولادوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے جو اس دنیا سے چلا گیا۔ معصوم بچے جو بلوغت سے پہلے چلے گئے جیسے فلسطین میں ہو رہے ہیں، وہ شہید ہیں، وہ ایمان پہ ہیں، لیکن جو لوگ بچ رہے ہیں ان کے لیے موقع ہے، اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے۔ اب بھی اللہ تعالیٰ ان کو پٹخ نہیں رہا جیسے قوم لوط کو پٹخ دیا تھا، جیسے قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ کر دیا تھا۔ نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ ابھی بھی، نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ ابھی بھی۔ یہ اولادوں کے اوپر عذاب تمہارے اوپر عذاب آ رہا ہے، اولادوں کے اوپر نہیں آ رہا۔ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے جو اس دنیا سے گزر گیا، لیکن جو زندہ ہیں وہ اپنے نام بہت بہت غلط لسٹ میں لکھوا رہے ہیں۔ اب بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اب بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اللہ کے حق کا انکار کیا ہے، اب بھی ان کو توفیق نہیں مل رہی۔ قرآن میں بار بار پڑھتے تھے، اب پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا کہ مسجد اقصیٰ کے متولی، مسجد اقصیٰ میں عبادات سنبھالنے والے، کوئی بت نہیں انہوں نے رکھے ہوئے تھے، پھر بھی کفار میں شامل ہوئے۔ کیسے پوری بنی اسرائیل کی قوم ان کو مانتی ہوگی، ان کو پوجتی ہوگی، لیکن اللہ نے کیسے ان کو کفار میں ڈال دیا۔ اب سمجھ میں آتی ہے کہ کیسے وہ لوگ جن کو پوری امت مسلمہ مان رہی ہے، وہ اپنے نام کس کیٹیگری میں؟ کفار کی کیٹیگری میں لکھوا چکے ہیں۔ اور میں بار بار سوچتا ہوں کہ ایسا کیا ہوا ہوگا، ایسا کیا ہوا ہوگا جس طارق جمیل کو پوری امت ایک نیک انسان کے طور پہ جانتی ہے، اس نے ایسا کیا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حق پہچاننے کی توفیق ہی نہیں دی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس کیٹیگری میں کیوں چلا گیا؟ اس کے دل میں کون سا مرض تھا کہ جس مرض کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا؟ خالی مرض کو نہیں بڑھا دیا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی، پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، پورا لپیٹ دیا اس کو دیواروں میں کہ اس کو حق نظر ہی نہیں آتا۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے دل میں ایسا کون سا مرض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی شہرت، ایسی عزت، اتنا نام دیا، پھر بھی
جب حق آ گیا تو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا، اور اب بھی وہ لوگوں کے سامنے ایک بالکل دین کے چہرے کے طور پر خود کو پریزنٹ کر رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل میں ایسا کیا مرض تھا، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ہم جیسے گناہگار لوگوں کو بھی نظر آتی ہیں کہ اس شخص نے کچھ ایسی حماقتیں کی ہیں کہ جس کی وجہ جو ایک پیش خیمہ ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے امام مہدی کا پیغام جب اس تک پہنچا محمد قاسم بن عبد الکریم کا، اس نے بالکل انکار کر دیا۔ ایک پہلی حرکت جو مجھے ذاتی طور پہ بری لگتی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانے کہ بری ہے یا کیسی ہے، کہ یہ جو اپنے نام کے ساتھ مولانا لگواتا ہے یہ شخص، اور بھی بہت سارے لوگ لگواتے ہیں، یہ انتہائی برا عمل ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے مولانا کہلوانا، کہ آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے سنبھالتے ہیں آپ ہمیں، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے مطلب نکالے ہوئے۔ بڑا ہی برا لگنا چاہیے ایک انسان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی ناپسند فرمایا، اس شخص کو بھی ناپسند فرمایا کہ جس کو یہ اچھا لگے کہ اس کے آنے پہ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ یہ بات بالکل اپنی اصل میں تو ہے ہی ایسے کہ کھڑے نہیں ہونا چاہیے کسی کے آنے پہ، اور ہم لوگ ایسے کرتے بھی ہیں، اور یہ مولوی بھی کرتے ہیں ایسے۔ لیکن اس بات کی جو اصل ہے، اس کی حقیقت ہے، جو اس کا مغز ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ خالی کھڑے ہونا ہی نہیں، ویسے بھی جو لوگ آپ کو القابات سے نوازتے ہیں یا آپ خود اپنے نام کے ساتھ القابات لگاتے ہیں، یہ آپ کو نہیں پسند ہونا چاہیے۔ آپ کو کوئی مولانا کہے تو آپ اسے منع کریں، آپ کو کوئی مائی باپ کہے، آپ کو کوئی بڑا کہے، آپ کو کوئی کرے تو آپ اسے منع کریں۔ پھر بھی کوئی کرتا رہے، کم از کم آپ تو بری ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کے جو اپنا نام آپ لکھواتے ہیں اپنے آفیشیل چینلز کے اوپر، آفیشیل پلیٹ فارمز کے اوپر، وہ مولانا کے ساتھ ہی لکھواتے ہیں۔ بڑی ناپسندیدہ بات ہے میرے لیے، مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ شاید دل میں ایک ایسی بڑائی ہو کہ میں دوسروں سے بہتر لگوں، اس وجہ سے مولانا لگاتے ہیں، اور شاید یہ بات پیش خیمہ بنی ہو، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک نامناسب بات ہے۔ دوسری بات، جب طارق جمیل کو پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان نے قبر کو سجدہ کیا ہے، تو طارق جمیل نے پھر بھی نرمی کا رویہ رکھا۔ طارق جمیل کو پبلکلی آ کر عمران خان کے اس بات کی مخالفت کرنی چاہیے تھی اور روکنا چاہیے تھا کہ یہ حرکت تم نے بالکل غلط کی ہے، میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ طارق جمیل صاحب، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کا دین ایسا نہیں ہے جیسا آپ بنا رہے ہیں، اس قدر نرمی اللہ کے دین میں نہیں ہے۔ اللہ کا دین مکمل ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ فہو اضعف الایمان۔ جس کو اللہ نے طاقت اور حکومت دی ہے وہ ہاتھ سے روکے گا برائی کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذوق بیان دیا ہے، جس کو رسول اللہ کا منبر امانتاً دیا گیا ہے، وہ زبان سے روکے گا۔ کوئی عام انسان ہے، بالکل اس کی کوئی حیثیت وہ نہیں سمجھتا، تو پھر وہ خاموش رہے اور دل میں برا جانے، تو چلو شاید اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے منبر دیا ہے، شہرت دی ہے، زبان دی ہے اور عوام کی فالوئنگ دی ہے، اس کے لیے خاموش رہنا یا نیوٹرل رہنا ایسے ہی ہے جیسے وہ اس گناہ میں شامل ہو۔ بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی طارق جمیل نے، اور خالی یہی غلطی نہیں کی کہ خاموش رہا اس کے اوپر، بلکہ عمران خان کی بارہا حمایت کرتا رہا، بارہا حمایت کرتا رہا کہ اس جیسا لیڈر پاکستان میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کو دعوت دی۔ شرک اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ آپ نرمی کرتے ہوں گے، کسی سے زنا ہو گیا اس کو اچھی توبہ کی دعوت دیں، ضرور کرنا چاہیے۔ آپ نرمی کرتے ہوں گے، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کوئی انفرادی گناہ ہو گیا، ضرور کرنا چاہیے اسے توبہ کی تلقین کریں اور اس کے گناہ کے پر پردہ رکھیں۔ لیکن جب آپ تاجی کھوکر کے ساتھ، وڈیروں کے ساتھ، زمین ہتھیانے والوں کے ساتھ جا کر نرمی کا رویہ کریں گے، ان کے ساتھ گلے ملیں گے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں گے، تو وہ مظلوموں کی آہیں بھی آپ کو لگ سکتی ہیں۔ جب آپ قبر پہ سجدہ کرنے والے کے ساتھ بھی نرمی کریں گے تو اللہ کا عرش بھی غصے سے ہل سکتا ہے۔ باقی باتیں تو چلیں چلتی رہیں گی، لیکن یہ طارق جمیل صاحب وہ شخص ہیں
کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امانتاً ممبر عطا کیا، وہ ممبر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے تھے، امت کو گائیڈ کرتے تھے، وہ ممبر اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں کس کو عطا کیا؟